بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ پارہ 23 سورہ سواد رکوع 3 آیت نمبر 35 تا 40۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے اور دعا کی مقبولیت کا ذکر ہے، اور دعا میں سب سے پہلے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ رب اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، اور پھر سلطنت کی دعا کرتے ہیں، اور ایسی سلطنت اور حکومت کی دعا کہ لا ينبغی لأحد من العالمین لا ينبغی لأحد من بعدی، فرمایا کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما دیجئے کہ میرے بعد کسی اور کو مقدر اور میسر نہ ہو، کوئی ایسی غیبی وہبی اسباب و ذرائع عطا کیجئے کہ سلاطین زمانہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ انک انت الوہاب، بے شک یا رب العالمین اس دعا کو قبول کر لینا یا رب العالمین آپ کے لیے کوئی دشوار اور مشکل بھی نہیں ہے۔ بعض مفسرین من بعدی کا مطلب یہ بتلاتے ہیں کہ میرے زمانے میں میرے جیسی عظیم الشان سلطنت کسی اور کو میسر نہ ہو، گویا کہ ان مفسرین کا مطلب میرے بعد کا میرے سوا ہے۔ قذافی بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ الباری۔ لیکن اکثر و بیشتر مفسرین دعا کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بعد کسی کو ایسی عظیم الشان حکومت اور سلطنت حاصل نہ ہو، اور واقع بھی یہی ہے، واقعہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت عطا فرمائی تھی، ایسی حکومت بعد میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ ہواؤں کا مسخر ہونا، جنات کا تابع ہونا کسی بھی حکمران کو میسر نہیں تھی۔ بہرحال جس طرح ایک ہمگیر ہم جہت حکومت سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھی، ایسی حکومت آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعا، کوئی بھی دعا اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مانگی تھی، چونکہ اس دعا کا یا اقتدار کا، حکومت کا جو منشا ہے وہ محض اقتدار نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے جو تھا اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا تھا، اعلاء کلمت اللہ کی بنیاد پر اقتدار کا حصول مقصود تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کو معلوم تھا، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، کہ حکومت ملنے کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ان مقاصد عالیہ کے حوالے سے بھرپور کوشش کریں گے، بھرپور جدوجہد کریں گے، حب جاہ کا جذبہ سلیمان علیہ السلام کے دل میں جگہ نہیں پائیں گے۔ اسی اساس پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دعا مانگنے کی اجازت بھی دی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے دعا بھی قبول فرمایا، اور ظاہر ہے کہ قبول کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے از خود اقتدار کا طلب حدیث میں ممنوع ہے، اور حدیث میں ممنوع قرار دیا ہے کہ ایک بندہ خود اپنے لیے ایک حکومت، اقتدار یا کوئی وزارت مانگے،
کیونکہ از خود اقتدار طلب کرنے میں اگر حب جاہ، حب مال کے عناصر اور جذبات شامل ہے تو پھر تو وہ اقتدار اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں ہوئی، پھر تو حب جاہ کے لیے ہوئی، حب مال کے لیے ہوئی۔ لیکن یاد رکھے کہ یہ علت ہے اس میں۔ اب ظاہر ہے کہ انتفاعی علت سے انتفاعی معلول لازم آتی ہے۔ اگر کسی مومن مسلمان کے دل میں حب جاہ نہیں ہے، اس کا دل حب جاہ سے خالی ہے، حب مال سے خالی ہے، نفسانی خواہشات کو مد نظر نہیں رکھتے، اور واقعتاً اعلاء کلمت اللہ کے علاوہ کوئی اور مقصد بھی نہیں ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کا علمبردار بھی ہے اور کارکردگی بھی ہے اس کی، زمینی حقائق بھی یہی ہے کہ زمینی حقائق بھی یہ ہے کہ اس کا کردار بھی اجلا ہوا ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، باکردار ہو، صلحاء اولیاء کی جماعت ہو، اولیاء کی جماعت پر مشتمل ہو، نیک لوگوں کی جماعت پر مشتمل ہو، تو پھر حکومت اور اقتدار کا دعا مانگنا جائز ہے۔ قذافی روح المعانی، اور یہ قومی خدمت ہے۔ خلفائے راشدین نے بھی حکومت کی ہے، بلکہ ہمارے اس فتنوں کے دور میں ہمارے ایک وفاقی وزیر، پاکستان کے وفاقی مذہبی امور کے وزیر حضرت مولانا مفتی شکور شہید رحمہ اللہ الباری، ملنگ آدمی تھے، حاجیوں کو کتنے فوائد پہنچائے ہیں، لوگوں نے کتنے آسانی سے حج کی ہے۔ تو اسی طرح اگر مفتی شکور جیسا مضبوط آدمی ہو اس فتنوں کے زمانے میں، خیر القرون تو خیر القرون ہے، خیر القرون میں تو بڑے بڑے، وہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ خلفائے راشدین یا خیر القرون کے جو نیک لوگ بادشاہ ہے وہ تو ہمارے سر کے تاج ہے۔ میں فتنوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس فتنوں کے دور میں اگر مفتی شکور جیسا ملنگ آدمی، مخلص آدمی، ملنسار آدمی، خاکسار آدمی، جس کے دل میں حب جاہ، حب مال نہیں ہے، اور صرف اعلاء کلمت اللہ اور قومی خدمت کے جذبہ سے سرشار ہو کر وزارت چلاتے ہیں، وزارت مانگتے ہیں، مانگنا چاہیے ایسی وزارت کو۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيَاحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، یہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت بیان کی کہ ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کا تابع کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جہاں ہوا نے ہوا کو لے جانا ہو، لے جانا چاہتے تھے، نرمی سے چلتی تھی، جنات کو تابع بنایا، موتی وغیرہ کے لیے غوطہ خوروں کو بھی، دوسرے جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے تابع بنایا۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی رہتے تھے وہ شیاطین، سرکش جنات جو ہوتے تھے۔ غالباً یہ جو فی الاسفات کی بات آئی ہے کہ والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاسفات، یہ اسفات زنجیروں کو کہتے ہیں، جو سرکش شیاطین ہوتے تھے اس کو زنجیروں میں جکڑتے تھے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے خدمات میں کوتاہی کی ہو، خدمات سے گریز کی ہو، بطور سزا بھی رکھا جاتا ہے۔ ھذا عطاؤنا، اللہ رب العالمین کی طرف سے احسان ہے، ھذا عطاؤنا فمنن، یہ ہمارا عطیہ ہے۔ دوسرے بادشاہوں کی طرح آپ بطور خازن یا بطور منتظم نہیں ہے، بلکہ آپ کو مالک بنایا ہے۔ اصل حقیقی مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مفوض کیا ہے یہ سلطنت اور حکومت۔ سلیمان علیہ السلام کا اللہ کے ہاں خاص قرب تھا، اعلیٰ درجہ کے نیک انجامی تھا، اور پھر اس کا پورا ثمر جو ہے پورے طریقے سے آخرت میں ظاہر ہوگی۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب یا رب، اغفر لی، بخش دے مجھے، وہب لی، اور عطا فرما دیجئے مجھے، ملکن، ایسی حکومت، لا ينبغی، کہ میسر نہ ہو، لأحد، کسی کو، من بعدی، میرے بعد، انک انت الوہاب، بے شک آپ بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، پس ہم نے تابع کر دیا اس کے لیے ہوا کو، تجری، کہ وہ چلتی تھی، بامرہ، اس کے حکم سے، رخاء، بڑی نرمی سے، حیث اصاب،
جہاں اس کو پہنچانا ہوتا، والشیاطین اور شیاطین کو بھی کل بنائن سب معمار تھے، وغواسن اور غوطزن، وآخرین اور دوسروں کو مقرنین فی الاسفاد جو جکڑے ہوئے ہوتے تھے زنجیروں میں، ھذا عطاؤنا یہ ہماری بخشش ہے، فمنن عطا کر، او امسک یا اپنے پاس رکھ، بغیر حساب بغیر حساب کے، وَإِنَّ لَنَا اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس سلیمان علیہ السلام کے لیے، عندنا ہمارے ہاں، لزلفیٰ بڑا قرب تھا،